بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو اور معزز مہمانوں کو اپنے سلاسل میں، اپنے سلسلے میں، اپنے خاندان میں، حلقہ قادریہ میں، روحانی سفر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 22ویں ٹرانسمیشن جاری ہے۔ جس طرح یہ سلسلہ ہم نے یکم رمضان سے شروع کیا آپ لوگوں کے لیے، اور الحمدللہ ہم ہر دن آپ کے لیے اپنے سلاسل کے معاملات اور اس سفر میں چلنے والے راہ مسافر کے لیے وہ رستہ، وہ معاملات، ہر ایک چیز آپ لوگوں سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ خاندان قادریہ سے ہی منسوب ہے۔ آج ہم بات کریں گے سلوک قادریہ کی، کہ سلوک قادریہ کیا ہے اور خاندان قادریہ میں کس طرح سالک اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ سلوک قادریہ میں سالک کو سب سے پہلا سبق کیا دیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس سلوک قادریہ کو جو میاں حضور خود اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنی اولادوں کو یہ تعلیم کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم بات محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں، آپ کے مقام کی بات کرتے ہیں، تو میرے پاس آپ کے مقام کے لیے کوئی الفاظ نہیں، کیونکہ آپ کا مقام بہت بالا تر ہے، آپ کی شخصیت بہت بالا تر ہے، آپ کا خانوادہ سب سے عظیم خانوادہ ہے، آپ کا خاندان اس روئے زمین پر سب سے بہترین اور اعلیٰ نسل کا خاندان ہے، کہ لوگ اس خانوادے کی، اس خاندان کی صرف و صرف محبت اور نسبت سے بخشے جائیں گے۔ یہ وہ خاندان ہے۔ اور آپ کا مقام، مجھے ایک روایت یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے حجرے میں موجود تھے، تو ایک شخص نے دستک دی اور وہ کچھ گندم کے دانے لے کر آیا آپ کے پاس۔ آپ نے وہ گندم کے دانے لے کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے۔ آپ نے وہ گندم کے دانے پیسنے کے بعد آپ آٹا گوندھ رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک جانب حضرت امام حسین علی مقام ہے اور ایک جانب حضرت امام حسن علی مقام ہے۔ آپ بار بار حضرت امام حسین علی مقام کو بلاتے ہیں اور چومتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت مشغول کرتے ہیں۔ تو یہ منظر
حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی. آپ کے دل میں یہ گمان آیا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابا جان زیادہ محبت امام حسین علیہ مقام سے کرتے ہیں، جبکہ میرے بڑے بیٹے جو امام حسن علیہ مقام ہیں ان سے کم مخاطب ہوتے ہیں. جب آپ کے دل میں یہ خیال آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت آپ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تمہارے دل میں یہ جو بات آئی ہے، میرے لیے میرے یہ دونوں فرزند میری جگر کا ٹکڑا ہیں. میں آپ سے اس لیے زیادہ پیار کر رہا ہوں کہ آپ کی اولادوں سے 9 تن پیدا ہوں گے، یعنی کہ 9 امام آئیں گے، اور وہ 9 تن جو ہوں گے ان سے پوری کائنات روشن ہوگی، ان سے لوگ ہدایت پائیں گے، ان سے لوگ فیض حاصل کریں گے، روحانیت حاصل کریں گے. وہ جو 9 ہوں گے ان کے جو نام ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام محمد علی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام. جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں پھر یہ بات آئی کہ جو میرے بڑے بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی ایسی مجھے بشارت دیتے کہ جس سے میرے دل کو تشنگی ہوتی، میرے دل کو سکون ملتا، کیونکہ وہ میرے بڑے بیٹے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. آپ نے پھر فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، یہ جو حسن ہیں یہ امام الامام ہوں گے، اور ان کی اولادوں سے ایک امام پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جن کی کنیت ابو محمد ہوگی. اور وہ جو امام حسن کی اولادوں سے امام ہوں گے ان کے اندر وہ تمام خوبیاں، وہ تمام تبرکات، وہ تمام روحانیت کی منازل، تمام روحانیت کا فیض، وہ سب کا سب اس امام میں ہوگا. آپ خوش ہو گئیں. کیا مقام ہے محبوب سبحانی کا، میرے میرا کا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج میں آپ سے وہ مشاہدات بیان کروں گا جو حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. یہ وہ مشاہدات جو حضرت محبوب سبحانی کے ہیں. حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پر تشریف لے کر گئے، جب آپ سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچے کہ جس مقام پہ جبریل آ کے ٹھہر گئے تھے اور کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں اس سے آگے بڑھنے کی جرت کروں گا تو میں جل جاؤں گا.
تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری روح حاضر ہوئی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے میرے محبوب، آپ ان کی پشت پر پیر رکھ کر آپ اپنے سفر کا آغاز کریں. یہ وہی سفر تھا جو سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش عظیم تک یہ سفر چلا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے 14ویں کے چاند سے چہرے والے، تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی. رب نے آپ سے کلام فرمایا کہ اے محبوب، یہ آپ کے فرزند میں سے ہوں گے. ان کا نام عبد القادر ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ میرا قدم تمہاری پشت پر ہے اور تمہارا قدم تمام اولیاء کرام کی پشت پر ہوگا. یہ وہی واقعات، وہی معاملات جو کل میں نے آپ سے ڈسکس کیے تھے. ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ مقام کو امام الامام کہہ کے مخاطب کیا اور کہا کہ اے امام الامام، آپ تشریف لائیے. پھر آپ نے شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ مقام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے امام الائمہ، آپ تشریف لائیے. تو حضرت امام حسن علیہ مقام نے فرمایا کہ نانا جان، آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے امام الامام کہہ کے مخاطب کیا اور آپ نے میرے چھوٹے بھائی کو امام الائمہ کہہ کے مخاطب کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری پوچھ سے، تمہاری اولادوں سے ایک امام آئے گا جس کا نام عبد القادر ہے، اور حضرت امام حسین علیہ مقام کی پوچھ سے آپ کی اولادوں سے 9 امام آئیں گے. پھر آپ نے سوال کیا حضرت امام حسین علیہ مقام سے کہ اے حسین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تمہارے ساتھ تو تم اس کے ساتھ کیسے سلوک کرو گے؟ آپ نے کہا کہ پہلے میں صبر کروں گا. پھر آپ نے کہا کہ اگر دوبارہ برائی کرتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ پھر حضرت امام حسین علیہ مقام نے کہا میں صبر کروں گا. پھر جب تیسری دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے کہا کہ میں انتقام لوں گا اس شخص سے جو برائی کا ارادہ رکھے گا، جو برائی کرے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین، تمہاری پشت سے، تمہاری اولادوں سے جنگجو پیدا ہوں گے، بہادر پیدا ہوں گے. پھر آپ نے یہی سوال حضرت امام حسن علیہ السلام سے کیا کہ اے حسن، اگر کوئی شخص تم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا حضور میں صبر کروں گا. پھر آپ نے کیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ رکھتا ہے، برائی کرتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس برائی کا بدلہ میں اس کو بھلائی کی صورت میں دوں گا. تو آپ مسکرانے لگے. پھر آپ نے وہی بات فرمائی کہ تمہاری اولاد سے ایک امام پیدا ہوگا. تو کیا مقام ہے آپ کا؟
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم کس امام کے پیچھے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر محبت کی اگر بات کی جائے تو جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا مسلح پیش کیا تھا اور کہا تھا اپنے مریدوں کو کہ جب 500 ہجری میں یعنی کہ 5ویں صدی کے اندر جب شیخ عبد القادر آئیں تو آپ ان کو یہ میرا مسلح دینا اور ان کو میرا سلام پیش کرنا، جو امانتاً چلتا چلا گیا۔ ایک دفعہ محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کس امام کی تقلید کریں، تو آپ کا یہ خیال آیا اور آپ سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور کچھ لوگ موجود ہیں، اور ان لوگوں میں حضرت امام احمد بن حنبل علیہ السلام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے ریشے مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہیں اور آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے فرزند کو حکم دیجئے کہ وہ مجھ بوڑھے کی حمایت کرے۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور آپ نے یہ خواب جب دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر آپ نے مسلک حنبلی کو آپ نے اپنایا۔ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں لیکن ہم تقلید جو کرتے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر و بیشتر بزرگان دین، ہمارے پیران عظام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ خود محبوب سبحانی آپ مسلک حنبلی میں تشریف لے کر آئے۔ ایک دفعہ ایک مشاہدہ آپ کا بیان کرتا ہوں میں کہ آپ کی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور آپ نے میرا مسلک کیوں نہیں اختیار کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں، آپ فرمانے لگے کہ جو حنبلی مسلک ہے اس کے کچھ لوگ قلیل رہ گئے تھے، تھوڑے رہ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہ آپ مسکین تھے، میں بھی مسکین ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے دنیا میں مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا اور روز محشر مساکین میں میرا حساب و کتاب فرما۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے حنبلی مسلک کو اپنایا۔ قادری تو ہم کہلائے نا، قادری خاندان تو آپ سے چلا نا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بہت مقام اور بہت برکتوں سے نوازا، اپنی نعمتیں آپ کو عطا کی، اپنی دست قدرت اللہ رب العزت نے اپنی تمام کر دیں
محبوب سبحانی پر، یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ تمام ولیوں پر ایسا ہی ہے جیسے تمام انبیاؤں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں میں آپ کو فضیلت دے دی، فوقیت دے دی، سبقت لے گئے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مقبول بارگاہ تھے، آپ محبوب سبحانی ہیں۔ یہ وہی خاندان ہے، یہ وہی خانوادہ ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارا خانوادہ ہے، ہمارا خاندان ہے۔ یہ میاں حضور کو اسی خاندان سے فیض ہوا، میاں حضور کو اس خاندان قادریہ سے ہی فیض ہوا۔ یہاں تک کہ میاں حضور کی تربیت حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری تربیت ابھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ ابھی باقی ہے، اور فرمایا کہ تمہارا مقام جو تم کو رب کی طرف سے دیا جائے گا وہ خاندان قادریہ میں ہی حصہ ہوگا۔ پھر میاں حضور کو حضرت عثمان علی شاہ صاحب سے خلافت و اجازت ہوئی، اور عثمان علی شاہ صاحب آپ سادات گھرانے سے ہیں، آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، آپ حضرت عثمان علی شاہ صاحب۔ وہ تصرفات، وہ برکتیں اس خانوادے کی، سادات گھرانے کی، وہ میاں حضور کے نصیب میں آئیں۔ میاں حضور کا سلوک خاندان قادریہ میں مکمل ہوا۔ میاں حضور کی تمام منازلیں حضرت عثمان علی شاہ صاحب نے آنے واحد میں طے کروا دی۔ یہ صرف سادات گھرانے کا ہی فیض کی برکتیں تھیں، یہ سادات گھرانے کا ہی فیض تھا۔ اور حضرت عثمان علی شاہ صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میاں حضور آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا وہ مقام تھا، آپ فرماتے تھے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی محبوب سبحانی سے غافل نہیں ہوتا، کہ ہما اس میں آپ کے دیدار اور آپ کی زیارت میں جب چاہتا ہوں میں کر لیتا ہوں۔ مقام غوثیت میں ہی میاں حضور کو حضرت عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لے کر گئے۔ یہ میں میاں حضور کے وہ مشاہدات آپ کو بتا رہا ہوں جو آج سے 22 سال پہلے میاں حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے۔ میاں حضور بہت راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میاں حضور کے مشاہدات میں نے باقاعدہ طور پہ اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ جو معاملات خاندان قادریہ سے منسوب ہیں، جو ذکر و اذکار خاندان قادریہ سے منسوب ہیں، جو حضرت سیدنا محبوب سبحانی سے منسوب ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے عثمان علی شاہ صاحب کی اجازت سے چہل قاف کا میں نے عمل کیا تو میرا پورا باطن روشن ہو گیا تھا، اور میری رسائی دربار غوثیت میں ہو گئی تھی۔ میں اپنے شیخ کے مقام اور مرتبے کو بالکل ذرا سا جانتا ہوں، اتنا نہیں جانتا، لیکن میں جو ذرا سا جانتا ہوں نا وہ میرے لیے بہت کچھ ہے، کہ شاید وہاں تک لوگوں کو پہنچنے کے لیے پوری ایک عمر چاہیے۔ جو میں ذرا سا جانتا ہوں، اس ذرا سا کے لیے،
اس ذرا سا کے سفر کو طے کرنے کے لیے آپ کی پوری زندگی بھی کافی ہے. آپ اس ذرا سا کا سفر بھی آپ کو طے کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے. کیونکہ میاں حضور اپنے مشاہدات اب بیان نہیں کرتے، اب اپنے واقعات بتاتے ہیں. واقعات ایک الگ چیز ہوتے ہیں، مشاہدات ایک الگ چیز ہوتی ہے. واقعات میاں حضور کی ذات سے ظاہر سے منسوب ہوتا ہے، مشاہدات میاں حضور کے باطن سے منسوب ہوتا ہے. کہ جب میں سیریز میاں حضور شروع کروں گا تو اس میں وہ مشاہدات آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا. اور ان مشاہدات سے ہمیں کیا فیض ہوا، ہمیں کیا نسبت ملی، ہمیں کیا فائدہ ہوا، میں وہ بھی آپ لوگوں سے بتاؤں گا. کہ میری وہ منزلیں اگر میں صدیوں میں سفر کرنا چاہوں، اگر میں پوری 100 سال کی زندگی عبادتوں میں رہوں، سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، اور 100 سال میں روزہ رکھوں، 100 سال عبادت کروں، 100 سال کوئی گناہ نہ کروں، تو بھی شاید میں اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جس منزل سے میں میاں حضور کے مشاہدات سے پہنچا. کیونکہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کا ہاتھ میاں حضور نے پکڑ کر مجھے کہا تھا کہ دیکھو، اور میں نے دیکھا. کہا سنو، میں نے سنا. کہا سمجھو، میں نے سمجھا. میری میاں حضور سے خلوت میں وہ صحبتیں رہیں کہ اگر میں وہ راز افشاں کر دوں تو مجھ پہ کئی فتوے لگ جائے. لیکن شریعت کی رسی کو، شریعت کے دامن کو نہ تو میرے کبھی بزرگوں نے چھوڑا اور نہ کبھی میں چھوڑوں گا، اور نہ کبھی میرے ساتھ چلنے والے میرے شاگرد، میرے مریدین، اس روحانی سفر کے وہ لوگ جو میرے ساتھ اس لشکر قریش کا حصہ ہیں، اس خانوادہ قادریہ کا حصہ ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر میں سلوک قادریہ کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو سلوک قادریہ، پورا سلوک قادریہ کہ جس کے بارے میں میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ یہ 99 منزل پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس 99 منزل کو 33 کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے. یہ ہم نے اور تم نے نہیں کیا، یہ ہمارے بزرگوں نے کیا. اس کی ابتدائی منزل جو میاں حضور نے بتائی کہ سلوک قادریہ کی، وہ ہے صلاۃ ایمانی. دوسری منزل جو بتائی وہ ہے صلاۃ عرفانی. تیسری منزل جو بتائی وہ صلاۃ احسانی. خاندان قادریہ کا پورا سلوک ان صلاۃ میں موجود ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. اگر صلاۃ ایمانی کی میں اگر بات کرتا ہوں تو صلاۃ ایمانی کے اندر 33 منزلیں ہیں اور 33 درجے ہیں. اگر میں صلاۃ عرفانی کی میں بات کرتا ہوں تو صلاۃ عرفانی میں 33 منزلیں اور 33 درجے ہیں. اور اگر میں صلاۃ احسانی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کے 33 منزل اور 33 درجے ہیں. اب ہمیں پتہ یہ ہونا چاہیے کہ صلاۃ ایمانی کیا ہے، صلاۃ عرفانی کیا ہے، اور صلاۃ احسانی کیا ہے. صلاۃ ایمانی شریعت ہے. اس کے بغیر خاندان قادریہ کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر، تمام سلاسل کے اندر، اس کے بغیر، صلاۃ ایمانی کے بغیر کسی کا بھی سلوک شروع نہیں ہوتا. جب تک وہ شریعت کو نہ سمجھے، شریعت کے دامن کو نہ تھامے، شریعت کو نہ پکڑے، اس کا سلوک شروع ہی نہیں ہوتا. اور جو آج کل کے لوگ جو مجذوب بن جاتے ہیں، جو ملامتی بن جاتے ہیں، اور جو شریعت کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، جو شریعت کو ترک کر دیتے ہیں، وہ سلوک کی خوشبو کو بھی نہیں پہچان سکتے. ہر مجذوب، ہر ملامتی،
ہر مرید اگر آپ اس کی ابتدائی حال اگر دیکھو نا تو اس نے شریعت سے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا. جب تک اس کا آغاز شریعت سے نہیں ہوگا وہ کبھی بھی سالک نہیں بن سکتا. جس نے سفر ہی شروع نہ کیا ہو اور وہ اپنے آپ کو مجذوب کہے, اپنے آپ کو ملامتی کہے, تو وہ نہ تو مجذوب ہے نہ تو وہ ملامتی ہے. آپ جتنے بھی مجذوب بزرگ دیکھیں, آپ ان کی اگر تحقیق کریں, ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں, ان کی اگر تاریخ پڑھیں, تو ان کی جو بنیاد ہے وہ شریعت ہے. شریعت ظاہر پہ لاگو ہے. صلاۃ ایمانی شریعت ہے. شریعت کے 33 درجے قرار دیے گئے ہیں جو سلوک کی منزلیں ہیں. سب سے پہلا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سب سے پہلا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے کے اندر جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے زبان سے اقرار کیا, جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, اس نے دل سے اس کو تصدیق کیا, اور پھر دوسری منزل میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ, یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ کہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں سے اس کلمے سے آپ کا آغاز ہوتا ہے. اگر کوئی کافر اس رستے پہ آتا ہے, اگر کوئی مسلمان اس رستے پہ آتا ہے, اگر کوئی مرید اس رستے پر آتا ہے, تو سب سے پہلے اس کو جو حقیقت اس پہ ظاہر کی جاتی ہے نا, وہ کلمہ شریف کی جاتی ہے. جب وہ تیسرے درجے میں آتا ہے تو تیسرے درجے میں اس کو حکم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں شروع کی 3 آیتوں میں ہی پورا قادری سلوک طے کروا دیا, لیکن ہم اس سے غافل ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہ ہدی للمتقین الذین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے, کہ الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی کہ آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے سے کیا آپ مسلمان ہو گئے؟ اب آپ نے ایمان لانا ہے. کس پر؟ غیب پر, جو بنا دیکھے اپنے رب کو ایمان لائے اور نماز قائم کی. سب سے پہلا حکم ہی تمہیں نماز کا دیا جا رہا ہے, تمہیں صلاۃ ایمانی کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یہیں سے تمہارے سلوک کا آغاز ہوگا. یہ سب شریعت چل رہی ہے ابھی. اور اللہ رب العزت پھر اس آیت میں کہتے ہیں اور ہم جو تمہیں رزق دیتے ہیں تم اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہو. یہاں پہ آپ کا پورا سلوک مکمل ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا, آپ ایمان بھی لے آئے, آپ نے غیب پر بھی ایمان لے آئے, انبیاء کرام پر بھی ایمان لے آئے, آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے, اللہ کے ولیوں پر بھی ایمان لے آئے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پھر ایک ایسی منزل ہے کہ جس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, ورنہ آپ ان تینوں پہ سٹاپ ہو جاؤ گے. آپ سے کلمہ پڑھو گے, آپ ایمان رکھو گے, اس سے آگے نہیں بڑھو گے اس وقت تک جب تک تیسری منزل آپ نہیں پالو گے. وہ تیسری منزل پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ وہ ہے یقین. کیونکہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ پورا سلوک صرف 2 باتوں پر ہے, ایک دلیل اور دوسرا یقین. جب دلیل کو تم ختم کر دو گے اپنے اندر سے تو تم یقین کی منزل میں داخل ہو جاؤ گے, اور جب تم یقین کی منزل میں داخل ہو جاؤ گے تو تم پھر تیسرے سے چوتھے درجے میں آ جاؤ گے.
جب انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے، میں کیوں آپ لوگوں میں ایک یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں آپ لوگوں کو فوکس کرتا ہوں، میں کیوں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم کس کے امتی ہیں، کہ ہم کس نبی کے پیروکاروں میں سے ہیں، ہم کس اماموں کے سائے کے نیچے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ لیکن ہمارا جو یقین ہے جب تک یہ کامل نہیں ہوتا تو ہم چوتھی منزل میں داخل نہیں ہوتے، اور جب ہم چوتھی منزل میں جب داخل ہوں گے نا، جب ہم یقین پہ پختگی ہمیں مل جائے گی، پھر جب واقیم الصلاۃ، پھر جب ہم نماز کو قائم کریں گے نا، پھر وہی نماز تمہارے لیے معراج ہو جائے گی۔ اب پہلی منزل سے تیسری منزل تک کا جو سفر ہے یہ احکام شریعت کا سفر ہے، یہ وہ شریعت ہے کہ جس تمام پر لاگو ہوتی ہیں، تمام جنوں انس پر لاگو ہوتی ہیں، جس پہ شریعت لاگو ہوتی ہیں وہ انسان اور جناتوں میں سے جنوں پر بھی شریعت لاگو، وہ اسی کے بھی مکلف ہیں۔ اور احکام الہی کیا ہیں؟ جو ہمیں رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ قرآن مجید، قرآن پاک، کہ جس میں باقاعدہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور جب ہم شریعت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، ہم شریعت کو اپنا لیتے ہیں، جب ہم شریعت کے راستے پر چلتے ہیں، جس دن ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا سفر ہے، یہ اماموں کا سفر ہے، یہ انبیاء کرام کا سفر ہے، ان کا راستہ ہے یہ، جس دن ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے اس دن پھر ہم چوتھی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم چوتھی منزل میں جب داخل ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں سبق دیا جاتا ہے، پھر ہمیں ذکر و اذکار تعلیم کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہم ان 3 منزلوں سے ہی نہیں نکل رہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سلوک طے کر رہے ہیں، ہم ان منزلوں سے ہی نہیں نکلے، ابھی تو صلاۃ عرفانی کی منزلیں باقی ہیں، ابھی تو صلاۃ احسانی کی منزلیں باقی ہیں۔ 80% سالک صلاۃ ایمانی تک کا ہی سفر کرتے ہیں، اور جو لوگ صلاۃ ایمانی کا سفر طے مکمل کرتے ہیں پھر وہ صلاۃ ایمانی سے صلاۃ عرفانی میں داخل ہوتے ہیں، وہ مخصوص ہوتے ہیں۔ کیوں بزرگان دین کی زندگیاں گزر جاتی تھی؟ کیوں بزرگان دین 20 سال 30 سال 40 سال جنگلوں میں گزار دیا کرتے تھے؟ کیوں غاروں کے اندر رہا کرتے تھے؟ کیوں اپنے آپ سے گوشہ نشینی اختیار کر لیا کرتے تھے؟ وہ اپنی منزلیں طے کر رہے ہوتے تھے۔ کہ ہماری منزل آگے اس وقت تک ہی نہیں بڑھتی کہ جب تک ہمارے اندر یہ یقین نہیں ہو جاتا، اور جب ہمارے اندر یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے تو باقی کی جو منزلیں بچی ہیں نا، جو 29 منزلیں باقی کی بچی ہیں، یہ ایک دن میں طے ہو جاتی ہیں، ایک دن میں طے ہو جاتی ہیں باقی کی 29 منزلیں۔ آپ نے صرف ان 3 منزلوں کو آپ نے عبور کرنا ہے۔ جس دن آپ کے اندر یقین کامل ہو گیا، جس دن آپ لوگوں کے اندر یہ یقین ہو گیا
جس دن آپ کے اندر یہ یقین ہو گیا اس وقت آپ کے صلات ایمانی کی جو منازلیں ہیں نا یہ آنے واحد میں طے ہو جاتی ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کہ جب یہ 4 منزلیں آپ طے کر لیتے ہیں تو 29 منزلیں آپ کی ایک لمحے میں طے ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یقین پیدا ہوتا ہے نا، یقین ہمارے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، جب ہمارے اندر محبت کا بیج بویا جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے؟ ہم بالکل بخش دیے جائیں گے، لیکن وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے ہم کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے خاص لوگوں کے لیے رکھی ہیں، ان خاص لوگوں میں عام لوگوں کا بھی تو حصہ ہے۔ ان خاص لوگوں پہ جو نعمتیں تمام ہوئی ہیں وہ ان کے لیے تھوڑی تھی، وہ تو عام لوگوں کے لیے بھی تھیں۔ کہ محبوب سبحانی نے تو اپنا سینہ کھول دیا تھا اپنے مریدوں کے لیے، کہ محبوب سبحانی نے تو اپنا سینہ کشادہ کر دیا تھا اپنے مریدوں کے لیے، اپنی نعمتوں کے در کھول دیے تھے آپ نے۔ کہ جب آپ یقین کی منزل سے آپ آگے کا سفر کریں گے تو یہی سفر آپ کے لیے وہ معتبر سفر ہو جائے گا کہ اگر اس سفر میں انہی منزلوں میں اگر موت بھی واقع ہو جاتی ہے آپ کی تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ جب یقین ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آگے کی جانب ہم کہاں بڑھیں گے؟ قد افلح من زکا، کہ کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ پھر وہاں سے تزکیہ نفس شروع ہوتا ہے ہمارا۔ جب ہمارے اندر یہ یقین ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب تزکیہ نفس کی جب منزل شروع ہوتی ہے تو نفس امارہ تو مر جاتا ہے اسی وقت کہ جب ہمارے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ کیا؟ نفس کی مختلف حالتیں ہیں۔ نفس تو ایک ہی، نفس کی حالتیں ہیں مختلف، کہ نفس امارہ کہہ کے پکارا گیا، نفس لوامہ کہہ کے پکارا گیا، نفس مطمئنہ کہہ کے پکارا گیا قرآن میں باقاعدہ طور پر۔ قرآن کو ہم سمجھے تو صحیح کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب کے لیے تو ہم نے اور تم نے بنایا ہے۔ قرآن تو ہماری ہدایتوں کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ پھر جب ہم تزکیہ نفس جب کرتے ہیں نا، جب ہمارے اندر یقین ہو جاتا ہے، یقین کی منزل سے جب ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں، نفس ہمارا مردار ہو جاتا ہے، یعنی کہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، یہ آخری سانس تک ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنا لاغر ہو جاتا ہے، اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ وہی ملہم فرشتہ جو الہام تمہارے قلب میں کرتا ہے وہ ان وسوسوں کو جنم نہیں لینے دیتا۔ جب وہ وسوسے جنم لیتے ہیں، وہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو وہی ملہم جو فرشتہ ہے وہ اس کو دبا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم زبان سے اقرار کر چکے ہو، تم دل سے تصدیق کر چکے ہو، تمہیں یقین ہو چکا ہوتا ہے، تم یقین کی اس منزل پہ پہنچ چکے ہوتے ہو۔ شیطان پھر تمہارا دشمن بنتا ہے، اس سے پہلے تمہارا دشمن نہیں ہے شیطان۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن میرے دوستوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا؟
وہ اس وجہ سے کہ اس کے دوستوں کو اس کو یقین کامل ہوتا ہے اس پر، اس کے دوستوں کو اس کے دوستوں پر یقین کامل ہوتا ہے، اس کے دوستوں کو اس کے دوستوں پر یقین کامل ہوتا ہے، اس لیے شیطان کا وار نہیں چلتا اس کے اوپر۔ لیکن شیطان اس وقت اپنی دشمنی کا آغاز کرتا ہے، شیطان اس وقت دشمنی کا آغاز کرے گا کہ جب تم اپنے رب کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو گے، کہ جب تم کامیاب ہونے کی کوشش کرو گے، جب تم منزل کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے، پھر شیطان دشمنی کا اعلان کرتا ہے آپ سے۔ وہ اس وقت تک دور ہی رہتا ہے کہ جب تک وہ کسی انسان کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ شیطان اولیاء کرام کا دشمن ہے، شیطان ولیوں کا دشمن ہے، شیطان انبیاء کرام کا دشمن رہا ہے، شیطان نبیوں کا دشمن رہا ہے، شیطان ابن آدم کا دشمن رہا ہے۔ ان تمام واروں سے، ان خطرے نفسانی سے، خطرے شیطانی سے، خطرے ناسوتی سے تمہیں کون محفوظ رکھتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ جس کے ساتھ تم سفر کر رہے ہوتے ہو، کہ جس پہ تمہیں یقین ہوتا ہے، صلاۃ ایمانی کی جو منزلیں ہیں یہ عالم ناسوت کی منزلیں ہیں یہ، اور شریعت عالم ناسوت پہ ہی لاگو ہے، کہ جب تم عالم ناسوت کا سفر طے کرتے ہو، جب تم عالم ناسوت کا سفر طے کرو گے، اس کے بعد جب تم عالم ملکوت میں جاؤ گے تو پھر وہاں شریعت نہیں ہے، پھر وہاں سے طریقت کا آغاز ہوتا ہے، پھر طریقت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور طریقت کا سفر کیا ہے؟ طریقت کا آغاز کیا ہے؟ جب تم اپنے شیخ کے ساتھ صلاۃ ایمانی کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس یقین کامل کے ساتھ جب ایک منزل سے دوسری منزل میں داخل ہوتے ہو تو تمہارا شیخ تمہارا تعارف مقام طریقت میں کرواتا ہے۔ مقام طریقت کیا ہے؟ کہ وہ طریقہ کہ جو مقبول بارگاہ بندوں کا ہوا، وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ طریقہ جو تمام انبیاء کرام کا تھا، وہ طریقہ جو تمام اولیاء کرام کا تھا۔ یہ سفر بنا شیخ کے کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ سفر بنا شیخ کے ناممکن ہے کہ سفر ہو۔ اگر کوئی شخص بنا شیخ کے اس سفر پہ چلتا ہے تو اس کا شیخ شیطان بن جاتا ہے، پھر شیطان اس کو اس سفر پہ لے کے تو آتا ہے لیکن اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اپنی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ خود ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، ایسے معاملات کو دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اتنا کامل ولی ہو گیا کہ معاذ اللہ، کہ پھر وہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ جن جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، امام مہدی کے دعوے کیے، وہ تمام کے تمام لوگ وہ اسی شیطان کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ جس نے ان کو اس منزل میں ایسے معاملات دکھائے، ایسی چیزیں دکھائیں، ان کی جاگتی آنکھوں سے بھی دکھائیں، ان کو خواب میں بھی دکھائے کہ جیسے ان کو اس کے اوپر یقین ہو گیا کہ یہ تمام چیزیں میرے لیے تو بنی ہیں، کہ جو لوگ بغیر شیخ کے اس راستے پہ چلتے ہیں وہ اس شیطان کے پیروکاروں میں سے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دوستوں کو
ان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے چلتے ہیں، ان کی ایک قطار میں چلتے ہیں، اس قطار سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ جنگل کے اندر جانور تک ایک قطار میں ہو کر چلتے ہیں، سب ایک جھنڈ بنا کے چلتے ہیں، تو جو شیر ہوتے ہیں وہ ان پہ حملہ نہیں کر پاتے، اور جو سنگل چل رہا ہوتا ہے شیر اس پہ حملہ کر کے اس کو کھا جاتا ہے۔ جب کوئی اس راستے میں تنہا چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اب تو بس میں کامل ہو گیا، اب تو میں سنگل ہی سفر طے کروں گا، وہ چاہے کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو گیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ واحد سفر ہے کہ جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس راستے کا انتخاب کرو پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو۔ تو تمہیں رفیق تلاش کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب وہ راستہ کوئی سا بھی ہو، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو، چاہے روحانیت کے معاملات میں ہو، چاہے وہ راستہ وہ طریقہ ہو کہ جو حق کی جانب جاتا ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو راستہ ہے نا، اس راستے پہ بھی آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ ہدایت پر ہو، اس راستے پر بھی آپ گمراہ ہو سکتے ہو جب تک آپ اس راستے پہ نہیں پہنچتے، اس راستے سے گزر کر کہ جس رستوں پہ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں پہ انعامات دیے۔ یعنی کہ اس اہدنا الصراط المستقیم سے ہی تم چلو گے، اسی راستے پہ، یہ آپ کی بنیاد ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ اسی راستے پہ چلو گے۔ لیکن اگر تنہا چلو گے نا تو جگہ جگہ خطرہ ہے۔ اگر تمہارا کوئی رفیق نہیں ہے تو تمہارا رفیق شیطان بن جائے گا، اور جب تمہارا رفیق شیطان بن جائے گا تو تمہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم سے تمہیں گمراہی کی طرف بھٹکا دے گا۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم پہ تم نے اپنے رفیق کا دامن پکڑا ہوا ہوگا، اپنے مرشد کا دامن پکڑا ہوا ہوگا، تو وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، تمہیں اس رستے پہ ملا دے گا۔ یعنی کہ یہ رستہ آگے جا کے ان رستوں میں ملتا ہے کہ جن رستوں پہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں تمام کی۔ کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم نماز میں ہی یہ دعا کرتے ہیں، ہم نماز میں دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم رفیق تلاش نہیں کرتے، ہم نماز میں دعا ہی تو کرتے ہیں لیکن ہم مرشد تلاش نہیں کرتے۔ بھائی ہم دعا کر رہے ہیں، وہ مقبول بارگاہ ہے، لیکن ہم اس رستے پہ تنہا تو نہیں چل سکتے۔ یہی وہ رستہ ہے جو صلاۃ ایمانی کا ہے، یہی وہ رستہ ہے جو سلوک قادریہ کی سب سے پہلی منزل ہے، کہ جس کو صلاۃ ایمانی کہا گیا ہے۔ یہی وہ 33 درجے ہیں، یہی وہ 33 منازلیں ہیں کہ جب صلاۃ ایمانی میں آپ اس کو مکمل اپنے شیخ کی صحبت میں کرتے ہیں، اپنے شیخ کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے شیخ کے دامن سے وابستہ ہو کر کرتے ہیں، اور محبوب سبحانی کے جھنڈے کے نیچے کرتے ہیں، تو گمراہی کا کوئی بھی چانس نہیں ہے آپ کا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بدعت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا شرک کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگو۔ بے شک ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی ہی کے لیے سارا سفر طے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سفر طے کیسے کریں؟ کوئی اسباب تو بتائے ہمیں، کوئی سبب تو بتائے ہمیں، کوئی راستہ تو دکھائے ہمیں۔ ہم اللہ ہی سے تو مدد طلب کر رہے ہیں، ہم نے بنیاد ہی اللہ ہی سے تو کی ہے، ہم نے گواہی
کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے. ہم نے سب سے پہلی گواہی یہ دی اپنے رب کے لیے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ہم پہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے شیخ سے مانگنا کیا شرک ہوتا ہے؟ آپ شیخ سے کیا کہتے ہو کہ شیخ مجھے یہ دے دو، کہ شیخ مجھے وہ دے دو، کہ شیخ مجھے یہ کر دو، شیخ میرا وہ کام کر دو. یہ آپ کے اندر ایک جو وائرس ہے نا، کہ جس کے اندر آپ کے دماغ کو خالی کر دیا ہے، اور یہ وہ وائرس ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرس شیطانی وائرس ہے جو اس نے پیدا تمہارے دماغوں کے اندر کیا ہے. میرا مقصد اس وائرس کے خاتمے کا ہے. آپ بزرگان دین کے تمام سوانح حیات اٹھا کر پڑھ لیں، آپ تمام سلسلوں کی تعلیمات دیکھ لیں، آپ بزرگان دین کی تعلیمات دیکھ لیں، کبھی اس میں کوئی شرک کا عنصر پایا جاتا ہے؟ اگر میں اپنے بزرگ کی شان بیان کرتا ہوں تو آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو کہ معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں. شرک کسے کہتے ہو آپ؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ شرک کی منزل سے تو میں پہلی منزل سے ہی نکل گیا، کہ شرک کو تو میں نے ختم کر دیا، اپنے اندر سے نکال دیا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی امت سے، مقصد میری امت شرک نہیں کرے گی، وہ گناہگار ضرور ہوگی لیکن وہ شرک نہیں کرے گی میری امت. یہ شرک کے فتوے تو یہ وہی وائرس کا کام ہے جو ہمارے دماغوں میں ہے. ہماری پہلی منزل ہی ہمارے رب سے شروع ہوئی ہے، اس کے نام سے شروع ہوئی ہے کہ جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو پیغام اس کے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے، ہم نے شریعت کے پیروکار ہوئے ہیں، ہم نے اس منزل کو مضبوطی سے تھاما ہے، اور پھر ہم نے وہ کیا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہم نے وہ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تمام انسانوں کے لیے تھا. جس نے اپنا لیا، جس نے عمل کر لیا وہ مومنین ہو گئے، اور جس نے نہیں مانا وہ کفار ہو گئے، وہ مشرکین ہو گئے، وہ منافق ہو گئے. جو آپ کی بات پہ قائم رہے، آپ کے راستے پہ قائم رہے، ان پہ پھر انہوں نے انعامات دی، اور جب انعاماتوں سے نوازا، اور جب تم پہ کشف کھلا، اسرار کھلے، تو جو لوگ گمراہ ہوئے تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو معاذ اللہ شرک کرتے ہیں، یہ تو معاذ اللہ ایسا کرتے ہیں، یہ تو یہ بولتے ہیں، یہ تو وہ بولتے ہیں. جبکہ اس شخص کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس منزلوں کی باتیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جو انعامات دیے نا، اس کا اثر ان کے قلب سے اس دنیا تک ظاہر ہوتا ہے. تم اپنے آپ کو اگر ظاہر کرنے کی کوشش کرو گے نا کہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. جتنا تم اپنے آپ کو پوشیدہ کرو گے، اپنے آپ کو چھپاؤ گے، اپنے رازوں کو چھپاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں اتنا ہی لوگوں پہ ظاہر کر دے گا. تو سلوک تو ہمارا ابتدائی اس ذات سے ہے کہ جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا. یہ سلوک تو اس تک پہنچنے کا ایک راستے کا نام ہے، اس کو جاننے کے ایک راستے کا نام ہے، اس کو پہچاننے کے ایک راستے کا نام ہے. اور اس سلوک قادریہ کے نگہبان محبوب سبحانی خود ہیں. لیکن جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا، جو ان کے مریدوں سے وابستہ ہوا، جو ان کے مریدوں سے مریدوں کے وابستہ ہوا، جو ان کے مریدوں سے مریدوں سے وابستہ ہوا، جو اپنے پیران عظام سے وابستہ ہوا، یقیناً وہ کامیاب رہا، وہ کامیاب ہوا. ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو حد سے تجاوز کر جائیں. ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں صلاۃ ایمانی کی منزل آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن وقت کم ہے. ابھی صلاۃ ایمانی کو سمجھانے میں ہی
مجھے 1 گھنٹہ گزر گیا، مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ نویر صاحب بورڈ اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن اس سلوک کو پورا بیان کرنے کے لیے مجھے مختلف آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ بنانے پڑیں گے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مزید مجھے اپنا وقت دینا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے۔ تو آج صلاۃ ایمانی میں سمجھتا ہوں آپ کے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صلاۃ ایمانی ہے کیا۔ صلاۃ ایمانی یہ ذہن نشی کرنے کی شریعت ہے، شریعت کے تمام احکام صلاۃ ایمانی ہے۔ جب ہم صلاۃ عرفانی پہ آئیں گے پھر میں صلاۃ عرفانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب جس طرح ہم نے صلاۃ ایمانی کی منزلیں طے کریں گے، اس طرح جب صلاۃ عرفانی پہ آئیں گے نا تو صلاۃ عرفانی کے بعد جب ایک ایک منزل ہوں گی نا تو پھر وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہیں، پھر ان کے باقاعدہ درجہ بدرجہ نام ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ نام کے ساتھ ساتھ پھر ان مقامات کے نام ہیں کہ وہ کس مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر کون کون سے مقامات ہیں، میں وہ مقامات بھی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اور ان مقامات پہ جن جن تجلیوں کو ظہور ہوتا ہے جو اسماء الہی سے منسوب ہے، پھر میں ان تجلیوں کا بھی ذکر کروں گا، اور پھر اس اسماء الہی کا بھی ذکر کروں گا، اور پھر میں ان صفات کا بھی ذکر کروں گا جو رب کی حقیقی صفات اس میں موجود ہیں۔ اور پھر میں ان صلاۃ ایمانی کو مزید اگر میں چاہوں تو صلاۃ ایمانی کو سمجھانے کے لیے ابھی میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو صلاۃ ایمانی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ صلاۃ ایمانی ہے کیا، لیکن ابھی مزید اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دماغ سے وہ وائرس نکلے جس نے ہمارے اندر ایک خلل پیدا کیا ہوا ہے۔ اس صلاۃ ایمانی کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس منزل کے سلوک کے راستے پہ چلیں، اور جو ہمارا سفر، ہمارا ایک لشکر جو سفر کر رہا ہے، ہمارا جو ایک روحانی سفر چل رہا ہے، سفر کی بنیاد ہی ہماری صلاۃ ایمانی ہے۔ حلقہ قادریہ کی اگر میں بات کرتا ہوں، سلوک قادریہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو شریعت ہی اس کا پہلا زینہ ہے، شریعت ہی اس کی پہلی راہ ہے، شریعت ہی اس کا پہلا مقام ہے۔ اب مجھے اجازت آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور لائیو کال کے ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadishazli.com پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، آپ ہمیں وہاں بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد عمار کر کے محمد عمار عمار بات کر رہے ہیں۔ جی عمار صاحب بولیے۔ دین کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی جی ماما دین کے بارے میں ماما کو جادو وغیرہ تھا، وہ 25 سال عمر موت تک اسی حالت مر گئے، تو جادو ان کی نسلوں کر دیا۔ اچھا جادو کی اگر میں بات کرتا ہوں نا، اگر کسی شخص کی جادو سے اگر موت ہو جاتی ہے تو جو شخص جادو کے زور سے مرا ہو تو یہ بھی اس کے لیے ایک شہادت کا درجہ ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جادو جو نا مرنے کے بعد جو نا منتقل ہوتا ہے۔ تو آپ نے مجھے باقاعدہ طور پہ اپنی ڈیٹیلز اسی نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے، اور آپ ہم سے جان سکتے ہیں، اور ہم سے اس سلوک کے متعلق، اس خانوادے کے متعلق اور اس سفر کے متعلق اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں شمس بول رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی بولیے۔ میں نے آپ کو کال کی تھی 2 دن پہلے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے بولا تھا 70 بار سورہ قریش پر پانی پہ ڈال کر کے پورے گھر میں چھڑکو اور فرش کو بھی کپڑے کے ساتھ صاف کرو۔ جی بالکل میں نے آپ سے کہا تھا۔ تو آپ نے بولا تھا جو خواب آیا تو مجھے بتانا۔ ہاں میں نے یہ دیکھا سر کہ خواب میں نے نا دیکھا ایک بڑھیا اور ایک آدمی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے 2-3 عورتیں بھی دیکھی ہیں، اور جیسے گاڑی پہ چلتے نہیں ہے سفر کرتا ہوں میں، یہ چیز دیکھا سر میں نے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے صرف پانی کا استعمال کیا تھا؟
जी पानी का इस्तेमाल छिड़काव किया था घर पे, और फर्श जिस कमरे में मैं सोता हूँ ना, ठीक उस है। फर्श को भी मैंने पानी के साथ ही साफ किया था। अच्छा, अब एक काम ये कीजिए जी कि 70 मरतबा पढ़ते हुए कितने दिन हुए थे आपको? नहीं दिन नहीं थे हुए, मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ मसला है, तो आप मुझे बताइए। आप एक आपने काम अभी ये बताया कीजिए, नहीं आप मुझे। मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने 7 लेमन ले लेना है, ठीक है। ठीक है। आप लोगों को मैं इसलिए ज़्यादातर आपको नींबू के तरीक़ेकार समझाता हूँ कि ये आसान अमल है और आसानी के साथ ये मैसर भी होता है और मिल भी जाता है, और आप आसानी के साथ इसको कर भी लेते हैं। आपने 7 लीमू लेना है और एक एक लीमू पर आपने 7-7 बार सूरह कुरैश पढ़ के उस पर दम कर देना है, और इसके 2 टुकड़े करके अपने सरहाने रखिएगा, यानी कि साबित नहीं रखना आपने 2 टुकड़े ठीक करके है। इसको अपने सरहाने रख दें। और जब सुबह सोकर उठेंगे आप अपने ऊपर से उतारें और बीच चौराहे पर आप ले जाकर उसको फेंक दें। आप 7 दिन ये अमल पूरा पाबंदी के साथ करें, इंशाल्लाह फिर मुझे बताइएगा, आपके मामलात में बहुत बेहतरी इंशाल्लाह उस वक़्त तक हो चुकी होगी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा मकसूद अहमद साहब, मेरी सूरह कुरैश की 313 मरतबा 40 दिन आपने मुकम्मल कर लिया है, आगे क्या हुक्म है? अच्छा, अभी आप 313 मरतबा अगर आपने 40 दिन मुकम्मल कर लिया है मकसूद अहमद साहब, तो आप इसको भी कंटिन्यू रखें, 30 रमज़ान तक इसको पूरा मुकम्मल कर लें। आप इसको जब मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह फिर मुझसे पूछिएगा आप। वाजिद भाई कमल तलवार बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप बोलिए। जी भाई मैंने आपको बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाले हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज डाला था आपको वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको ख्वाब बताया था, आपने बोला था कि लाइव ऐसे ख्वाब नहीं बताए जाते, तो मुझे उसकी ताबीर बता दीजिए कृपया करके, बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है। अच्छा देखें, बात ये होती है कि रमज़ान में ना इतना मुख्तसर सा टाइम होता है, मैं कोशिश करके फिर भी आपका ख्वाब में सुनकर देखकर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, ईद के बाद कर लेंगे बात। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप मुझसे ईद के बाद रब्ता कर लेते हैं, ठीक है। चलें, अपना जी अपना ख्याल बहुत बहुत रखिएगा, शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है। क्योंकि रमज़ान में एक तो वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है और ऑलरेडी मेरे पास कुछ लोगों के काम चल रहे हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर हैं, जो पढ़ाई के मामलात हैं, जो लोगों के उतार के काम हैं, वो काम मेरे पास जब चलते हैं तो उसमें मुझे टाइम का पता नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मैं किसी का कोई काम करता हूँ तो एक ज़िम्मेदारी के साथ होते हैं, तो वो सारा वक्त मेरा उसमें लग जाता है, उसके बाद फिर मुझे मज़ीद टाइम नहीं मिल पाता। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं बाबलपुर शहर से बोल रहा हूँ, अब्दुल रशीद, वालदा का नाम मरियम है। जी, तो मेरे कंधों पे जो है ना बहुत दर्द रहता है। आपके कंधों पे बहुत दर्द रहता है? हाँ जी, कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, कुरान पाक आपने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है? नहीं अच्छा, तो फिर आप एक काम करें कि जी, आपने या अल्लाह या रहमानो या रहीम, ठीक ठीक है, क्या पढ़ें आप? या या अल्लाह हो या रहमान या रहीम। या आपने रहीम। एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ना है, कितनी? एक तस्बीह यानी कि 101 मरतबा, ठीक है सर। ठीक है। पढ़ के पानी दम करके इसको पिएं और तकरीबन 21 दिन तक आप ये अमल अपना मुकम्मल करें, फिर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती अता आमीन फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये थी कि एक बच्चा है 1.5 साल का, तो एक उसका सर बहुत बड़ा है और दूसरा उसके मोशन बड़े लगते हैं, उसको आराम नहीं आता, उसके लिए कुछ फरमा दें। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र तकरीबन इस वक्त 1.5 साल है। 1.5 साल है। आप एक काम करें, एक दालचीनी, एक लकड़ी होती है जो गरम मसाले में होती है, जी ठीक है, आप वो दालचीनी पीस लें और बिल्कुल ज़रा सी, यानी कि जैसे हम जी
کسی چیز کو چھوتے نا، سرما جب ہم لگاتے ہیں سرمے کے اندر دانے کو ڈالتے ہیں اور ہم آنکھوں میں لگاتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے کوئی لکڑی لے لینا ہے اور اس کو دال چینی کے پاؤڈر میں لگانا ہے اور بچے کے منہ میں دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو موشن نہیں ہوں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور سورہ قریش 7 بار پڑھ کے بچے کے اوپر دم کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 7 مرتبہ؟ جی 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ حضور مقصود بول رہا ہوں کمالیہ سے۔ جی جی مقصود صاحب بات کیجیے۔ حضور میں نے یہ پوچھنا تھا، میرا کاروبار کا مسئلہ تھا، وہ دیکھنا تھا کہ وہ بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ کاروبار کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے؟ جی حضور۔ ٹھیک ہے، آپ کا پورا نام مقصود ہے یا مسعود ہے؟ مقصود احمد حضور۔ حضور میری آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے لاہور میں بھی اور فیصل آباد میں بھی۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ رقیہ بی بی حضور۔ رقیہ بی بی، ٹھیک ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ حضور میں لکڑی کا ٹال تھا، لکڑ کا کاروبار تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجئے، جی حضور۔ ابھی آپ کی وہ جگہ موجود ہے اس جگہ پر جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں؟ ہاں جی حضور، وہ جگہ موجود ہے۔ اچھا اچھا، آپ ایک کام کریں، آپ اس جگہ پہ جائیں کہ جس جگہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل دن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نا وہاں کی مٹی اٹھا لینا ہے، جی حضور۔ ٹھیک ہے؟ اور مٹی اٹھانے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ یہ پڑھنا ہے، اور مٹی کو جو نا ہوا میں اڑا دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جو نا جو جنات ہوتے ہیں نا، شیاطین جنات، وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے کاروبار میں کام میں رکاوٹیں پڑنے لگ جاتی ہیں۔ اگر کوئی کسی کے لکڑی کی ٹال ہو یا کوئی تھلا ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جو کھلی جگہ ہو اور وہ اس کا کاروبار متاثر ہو رہا ہو اور ان شیاطین جنات وہاں پہ موجود ہوں، وہ اپنے موجودگی کا احساس دلاتے ہوں، آپ اس جگہ کی مٹی اٹھا کے آپ 11 مرتبہ یہی اسم پڑھیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، اور پڑھ کے آپ یہ مٹی کو اڑا دیں گے۔ جہاں جہاں وہ مٹی اڑے گی نا وہاں سے جتنے بھی شیاطین جنات ہیں نا اس جگہ کو چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر پانی دم کر کے اس پوری جگہ پہ چھڑکاؤ کر دیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسے فرق پڑتا ہے آپ کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے رات مطلب میں انڈیا سے بول رہی ہوں، مجھے رات ہوتی ہے جب میں بستر پہ سونے جاتی ہوں تو ایک دم سے سانس رک جاتی ہے۔ اچھا سانس رک جاتی ہے، آپ کو کوئی سائنس کی پرابلم تو نہیں رہی؟ آپ کو نزلہ کوئی ایسے مسئلہ تو نہیں ہے کسی قسم کا؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب، بس پتہ نہیں مجھے، مطلب میں نارمل ہوں لیکن بس جب میں رات میں سوتی ہوں تو ایک دم سے مجھے جیسی آنکھ لگتی ہے کہ اس میں سے دم نکل جائے گا، ٹھیک ہے، سانس رک جاتی ہے میری۔ آپ یہ بتائیں کہ جس کمرے میں آپ سوتی ہیں اس میں ہوا کا گزر ہے، کھڑکی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہاں ہوا کا گزر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ایک کام یہ کرا کریں کہ جب سونے کے لیے لیٹا کریں تو آپ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر اسم یا قدوسو آپ 70 بار پڑھ کے اس کے اوپر دم کر لیا کریں اپنے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ہاتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنا ہاتھ پورے جسم پر پھیل لیا کریں آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی، پھر مجھے بتائیے گا آپ یہ عمل کر کے، ٹھیک ہے؟ اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ الحمدللہ www.drabdulwajidshadili.com کے نام سے ہے، اور اس ویب سائٹ کے اندر آپ لوگوں کے لیے بہت سارے تحائف بھی ہیں، اور آپ کے لیے اس میں ویب سائٹ پر آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے اسپیشلی پیج بنائے گئے ہیں، اور لائیو چیٹ کے لیے ایک اسپیشل آپ کے لیے باقاعدہ طور پر ایک فیچر متعارف کرائے گئے ہیں۔ اچھا آج اہم بات یہ سن لیں تھوڑا سا توجہ ہو کر، کہ جن لوگوں نے ہمارے لیولز جوائن کیے ہیں، جن لوگوں نے ہماری کلاسز میں ایڈمیشن لیے ہیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے، اور جن لوگوں نے ہمیں اسی پیسہ کے ذریعے پیمنٹ کی ہے، اپنے لیول کی فیس ادا کی ہے،
جیس کیش کے ذریعے کی ہے یا فیصل بینک کے ذریعے کی ہے، تو لازمی آپ لوگ، آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا ایک نمبر جو یو کے کا نمبر ہے، یہ ہماری ٹیم کا نمبر ہے، ہمارے نمائندے کا نمبر ہے۔ آپ باقاعدہ جن جن لوگوں نے ہمارے لیول میں ایڈمیشن لے لیے ہیں وہ اپنی سلپ، اگر آپ نے جیس کیش کیا ہے، آپ نے پے پال یوز کیا ہے، آپ نے ایزی پیسہ یوز کیا ہے، آپ وہ سلپ اپنے نام کے ساتھ اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیں، کیونکہ یہ نمبر اسپیشلی صرف اور صرف ایڈمیشن کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں صرف اور صرف ایڈمیشن کے متعلق آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ایڈمیشن کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویب سائٹ چلانا نہیں آتی تو جو ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں وہ آپ کو ویب سائٹ چلانا بھی سکھائیں گے، آپ کو انرول کرنا بھی بتائیں گے، آپ کی رجسٹریشن بھی وہ خود کر لیں گے۔ تو وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور جو لوگ ہمارے لیول کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ بعد میں مجھے اسپیشلی ریکویسٹ پھر آپ لوگوں کے لیے ایسا نہ ہو پریشانی کا باعث ہو، تو آپ لوگ جلد سے جلد، یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ باقاعدہ رابطہ کر کے اپنے ایڈمیشن کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، اور جو لوگ فیس دے چکے ہیں، ایڈمیشن انرول کر چکے ہیں، وہ اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں کہ ہماری رجسٹریشن ہو گئی ہے یا ہماری رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے۔ جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوگی تو ہمارے نمائندے ان کی رجسٹریشن کر لیں گے اور ان کو باقاعدہ طور پہ سمجھا دیں گے، اور ہر چیز آپ ہمارے نمائندے سے ہمارے لیول، ہمارے کورس کے متعلق بات کر سکتے ہیں۔ شیخ رحمت اللہ صاحب، نادے علی کی آپ کو 110 مرتبہ کی اجازت۔ جی بالکل، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے 700 مرتبہ 19 20 21 میں مکمل کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے نادے علی کا عمل کر لیا ہو وہ 110 مرتبہ کی تعداد میں مدامت رکھیں، اس کو چھوڑیں نہ۔ جب آپ 110 مرتبہ کی تعداد کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو اس سے مزید آپ کو برکتیں ملتی ہیں، مزید اس کا فیض آپ کو ملتا ہے۔ تو جو لوگوں نے اگر سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو وہ سورہ مزمل شریف کو بھی آپ اس کو مدامت میں رکھیں، السلام علیکم۔ اور جو لوگ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں وہ سورہ قریش کی مدامت رکھیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حضور، میں احمد رضا بول رہا ہوں محمد انڈیا سے۔ ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی حضور جی جی جی، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت، میں نے آپ کے حکم کے مطابق ابھی نادے علی شریف کا عمل کیا ہے 3 دن کا، ٹھیک ہے 1111 مرتبہ کا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میاں حضور نے فرمایا تھا کہ 1100 مرتبہ کرنا ہے، اور آپ نے 1111 مرتبہ کی تعداد بتائی، تو میں کنفیوز ہو گیا تھا حضرت اس میں، تو ہاں عمل ہوا یا نہیں ہوا حضرت؟ نہیں، عمل تو بے شک ہو گیا ہو، کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے اجازت کی۔ جی اگر میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں تو یہ بھی میاں حضور ہی کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو میاں حضور کی نسبت کا فائدہ، اور ایک میاں حضور کی اولاد کی نسبت کا فائدہ، یعنی ایک سلسلے کا فائدہ اور ایک ان کی اولاد کے خانوادے کا فائدہ۔ ٹھیک ہے، اب جو لوگ مجھ سے اجازتیں طلب کرتے ہیں ان کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو میاں حضور نے جب آپ کو اجازت دی تو سلسلے کی اجازت ہوئی، اور جب آپ نے میاں حضور کی اولاد سے اس کی اجازت لی تو آپ کو سلسلے کی بھی اجازت ہوئی اور میاں حضور کے خاندان کی بھی اجازت ہوئی۔ ایک تو سلسلہ وہ جو میاں حضور کا چلا، یعنی کہ جو میاں حضور دادا میاں کا سلسلہ چلا رہے ہیں، ایک کی اجازت وہ ہو گئی آپ کو، اور اگر آپ نے مجھ سے اجازت لی، میں میاں حضور کا صاحبزادہ ہوں، تو آپ کو میاں حضور کی اجازت ہوگی، یعنی کہ انہی کے خاندان کی اجازت ہوگی۔ ایک سلسلے کی اجازت ہوئی آپ کو، ایک خاندان کی اجازت ہوئی۔ میرا سفر شروع کرنے کا مقصد آپ کو 2 طرفہ فیض ملتا ہے، 2 طرح سے آپ کو فیض ملے گا، ایک میاں حضور کے سلسلے کا اور ایک میاں حضور کے خاندان کا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں بعد میں آئے گی، اور جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حضرت، میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں۔ میرے کچھ کویشچنس ہیں۔ ایک تو مجھے سورہ قریش اور داؤد پریکٹس کی اجازت چاہیے،
اور یہ پوچھنا ہے کہ اصحاب کہف کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کیا؟ اور ایک اور یہ ہے کہ ایک کویشچن یہ ہے کہ کچھ عامل جو ہے وہ نجومی علم استعمال کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں میں نے میں استخارہ کرایا تھا ایک جگہ, تو انہوں نے, اور ایک کویشچن اور سن لیجیے. اور یہ ستاروں کی گردش کے بارے میں بتاتے ہیں کچھ عامل, تو مطلب ستاروں کی گردش واقعی ہوتی ہے انسان کے اس میں لائف میں؟ اور ایک میرا یہ کویشچن تھا کہ میرا جو ہے کریئر فکس نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں, تو اس کے لیے مجھے بتا دیجیے کہ مطلب میں کیا استخارہ کروں, کیسے کروں. ٹھیک ہے میری یہ بہن, پوچھنا تھا. پہلا کویشچن آپ کو میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے, اور دوسرا کویشچن آپ کا یہ ہے جی کہ نجومی کے پاس جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ جو جی جی لوگ علم نجوم جانتے ہیں اور وہ غیر شرعی ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کوئی ایسا وہ کام کرتے ہیں جو شرکیہ کلمات سے کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ علم نجوم کے پاس جانا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ معاملات ہندوستان میں بہت ہیں. میں اس کے بعد بات کر لیتا ہوں. یہ السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں محبوب بات کر رہا ہوں عمان سے. جی محبوب صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں 360 کی اس کی حزب البہار کی زکوٰۃ دیا ہوں. آپ سے اجازت چاہیے میرے کو 12,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے محبوب صاحب, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سلسلے کا, ہمارے خانوادے کا فیض آپ کو عطا فرمائے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور تو ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر, باہر ملکوں میں یہ چیز کثرت سے دیکھی گئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصل میں سوشل میڈیا پر یوٹیوب ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ہر شخص اپنے کوئی نہ کوئی عمل بتا رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی لوگوں کے حال بتا رہا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو شخص لوگوں کے حال بتائے اور جو شخص علم نجوم میں مہارت رکھتا ہو, آئی بات سمجھ میں, اس کے پاس جانے سے باقاعدہ طور پہ منع کیا. آپ جب بھی اپنے کوئی سوالات کریں, جب آپ اپنے متعلق کسی سے پوچھیں, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا سوال کس سے کر رہے ہیں, سامنے والا کون شخص ہے, کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کس معاملات سے تعلق رکھتا ہے. اب ہندو بھی باقاعدہ بتاتے ہیں, مسلمان بھی بتاتے ہیں, عیسائی بھی بتا رہے ہوتے ہیں, یہودی بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی مسلمان اگر کسی ہندو سے اگر اپنے مسئلے ڈسکس کرتا ہے, اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی مہارت کیوں نہ رکھتا ہو, تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اب جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں, وہ کوشش یہ کیا کریں کہ چاہے کوئی شخص کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو, اگر وہ مسلمان ہے, اگر وہ شریعت کے ماتحت ہے, اگر وہ شریعت کا پیروکار ہے, اگر وہ سلسلے سے وابستہ ہے, اگر وہ کسی خانوادے سے وابستہ ہے, تو آپ اس سے بے شک پوچھیں, اپنے معاملات پوچھیں, اپنے مسئلے مسائل پوچھیں. اور اگر کوئی شخص کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اگر کوئی شخص کسی غیر مذہب سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں کتنی مہارت رکھتا ہو, چاہے وہ ایک لمحے میں کام کر دیتا ہو, اور اگر آپ اس غرض سے اس شخص کے پاس جاتے ہیں, تو آپ اپنا ایمان خطرے میں ڈالتے ہیں. آپ اپنا ایمان خطرے میں ڈالتے ہیں چند عوض فائدے کے لیے, اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے, اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے, اپنے گھر میں ناچارکی کے لیے, اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے. اگر آپ کسی ایسے مذہب کے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں جو اس میں چاہے کتنے ہی مقام پر ہوں, کتنے بھی کامل ہوں, آپ کا جانا سختی سے ہمارے امام منع کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اپنا علاج کسی سے کروائیں, اپنا مسئلہ کسی سے ڈسکس کریں, تو سب سے پہلے آپ یہ چیز جان لیں کہ آپ جس سے مقصد بیان کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں.
آپ ان چیزوں کو خاص کر میری بہن جو انڈیا سے ہیں جن نے سوال کیا میں ان کی بات کا یہ جواب دے رہا ہوں، اور یہ چیز بھی مد نظر رکھی جاتی ہے کہ آپ جو اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں وہ شخص کا مسلک کیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، آپ ان چیزوں کو بھی اپنے مد نظر رکھیں۔ ہمارے بزرگان دین جس مسلک جس مذہب کے پیروکار رہے ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں ہندوستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں ایک بڑا نام حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے بہت محنت، بہت ریاضت اور شریعت کے معاملے میں آپ بہت پختہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ ہندوستان میں ہیں اور جو لوگ پاکستان میں ہیں، جو لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو یقیناً وہ ایسے لوگوں سے ڈسکس کریں جو صاحب سلاسل ہوں، صاحب خانوادے سے جن کا تعلق ہو، اور ایسے شخص کے پاس ہرگز نہ جائیں، کوئی کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، اگر وہ بد مذہب ہے اس کے پاس نہ جائیں، کیونکہ ایسے کے پاس جانا اپنا ایمان خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اور آپ اگر کچھ لوگوں کی لائیو کال میں نہیں لے سکتا کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو جو لوگ مسئلے مسائل جن کے رہ گئے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ جوائن کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے وہاں فارم جمع کرا سکتے ہیں، اور پرسنلی ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد واٹس ایپ بھی وہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے لیے آج میں نے ایک ہدایت کی ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے ایڈمیشن لے چکے ہیں وہ لازمی ان کو رجسٹریشن نمبر ایشو ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ اس نمبر پر لازمی میسیج کر کے اپنی تصدیق کروا لیں، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت سمٹ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں وہ اس کلاس کا حصہ بنیں، تاکہ میں اسپیشلی ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکوں۔ اور آج الحمدللہ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔